نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 13 دیکھتے ہیں، آیت نمبر 104 ہے۔ یا ایہا، اے الذین، وہ جو آمنو، ایمان لائے، لا نہ تقولو، تم کہو، راعینا، راعینا یعنی ہماری رعایت کریں، وقولو، اور تم کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب علیم، دردناک۔ ماں نہیں، یودو، پسند کرتے، اللہ دینا، جن لوگوں نے کافر و کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سے اہل اور کتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین، مشرکین، ان یہ کہ ینزل، نازل کی جائے، علیکم، آپ پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، آپ کے رب کی جانب سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، بھی ساتھ رحمت ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من، جسے یشاء، وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بہت بڑے۔ ما، جو، ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، او یا ننسیہا، جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ناتی، ہم لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او یا مثلیہا، اس جیسی، علم، کیا نہیں، کیا، لم نہیں، تعلم، آپ جانتے، انا، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ علم میں کیا، لم نہیں، علم، کیا نہیں، تعلم، آپ جانتے، انا، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، لہ، اس کے لیے، لام زبر لا، کے لیے، اس کے لیے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، و زمین کی، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ، نصیر، کوئی مددگار، ام، یا، تریدون، تم چاہتے ہو، تا، تم، رید یعنی ارادہ رکھتے ہو یا چاہتے ہو، واو نون کس کو ظاہر کر رہا ہے، جمع کو، تریدون، تم چاہتے ہو، ان، یہ کہ، تسألو، تم سوالات کرو، تا، تم، سآلہ سے سوال کرنا، اور واو الف، تم سب یعنی تم سب سوال کرو، رسولہ کو، اپنے رسول کے سے، کما، جس طرح، سئلہ، سوال کیے گئے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے مجہول ہے، ہاں، سین پر پیش آ گئی ہے، اس لیے سئلہ، سوال کیے گئے، موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو کہ، یتبدل، بدلے میں لے الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے، فقد، تو یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء، سیدھے، السبیل، راستے سے، ودّا، چاہتے ہیں، کثیر، اکثر، لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو، کاش، یردونکم، وہ پلٹا دے تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر بنا دے تمہیں، حسداً، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، اپنے دلوں میں، من بعد، بعد، ما، اس کے، تبینہ، پوری طرح واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، فاعفو، چنانچہ معاف کر دیں، واصفحوا، اور درگزر کریں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتی، لے آئے، اللہ، اللہ تعالیٰ، بامرہ، فیصلہ اپنا، ان، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے، واقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وما، اور جو، تقدموا، تم آگے بھیجو گے، تا، تم، قدموا، قدم سے ہے نا آگے بھیجنا، اور واو الف، تم سب یعنی تم سب آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، نفس ان کی جمع، من خیر، بھلائی میں سے، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، انا، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، بما، جو بھی تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے،
وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا الجنہ جنت میں، الا مگر من کانا جو ہو ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تلکا یہ امانیہم تمنائیں ہیں ان کی، کل آپ کہہ دیں، ہاں تو تم لاؤ برہانکم دلیل اپنی، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلمہ تابع کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، فلاح تو اس کے لیے، فاتو لام کے لیے، ہو تو اس کے لیے، اجرہ اجر اس کا اندہ پاس، ربی اس کے رب کے، ولا نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ رکوع نمبر 13 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو تم راعنا یعنی ہماری رعایت کریں نہ کہو، بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجیے کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی مسلمان اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہتے تھے، رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ یہودی اس سے برے معنی کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کرتے تھے، یعنی وہ یعنی اس لفظ کا میننگ جو تھے وہ غلط لیتے تھے۔ تو اس چیز کی اطلاع کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یعنی سبق بھی سکھایا جا رہا ہے کہ یعنی جو سیکھنے والے ان کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی ان کو احترام سے ہی یعنی بلانا چاہیے، اور جو بھی چیز سیکھنی چاہیے اس میں ایسے ورڈ نہیں استعمال ہونے چاہیے کہ جس سے جو سکھانے والا اس کی کوئی یعنی بےعزتی ہو رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے روک دیا تاکہ توہین رسالت کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ تو اس آیت میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل کیا، جب کہ وہ کسی حرام کا کام کا وسیلہ بن رہا ہو، یعنی یہ لفظ جو تھے حرام کام کا وسیلہ بن رہا تھا نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اس کا میننگ تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمیں نظر کرم کیجئے ہم پر، یعنی ہمیں معافی درگزر کیجئے، لیکن ان کا کیا میننگ تھا، وہ کیا سوچتے تھے، کہتے رائنا تھا لیکن سوچتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف سمجھتے تھے یہ۔ تو اس آیت میں برے الفاظ چھوڑنے کی تاکید کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کا حکم دیا جس سے اچھے معنی نکلتے ہوں۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَانظُرْنَا، کہو یعنی کہو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، یعنی اس لفظ سے اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، اس میں سنی جانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو سننے کا حکم دیا گیا۔ اس سننے میں سماع قرآن اور سماع حدیث شامل ہے، یعنی قرآن سنو اور حدیث سنو۔ اس آیت میں ادب اور اطاعت کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے انتخاب پر اس لیے توجہ دینا سکھایا کہ کچھ الفاظ سے نقص و توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں الفاظ کی جیسے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا چاہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ الفاظ کے درست استعمال سے یہ بات پہنچ سکتی ہے، ورنہ کلام اللہ پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بات کو توجہ سے سننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، بات ایک تو سمجھ آ جاتی ہے، بات دل کے اندر اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، کسی کے دل میں بات اتر جائے گی، کسی کے نہیں اترے گی، کوئی اوپر سے ہی سن کے چلے جائے گا، کچھ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو یعنی بات جب توجہ سے سنی جائے گی تو تبھی دل میں اترے گی، اور جب دل میں اترے گی وہی جو ہے وہ پھر اثر کرے گی۔ تو مجلس کے آداب میں جو رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے اس میں کہ گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرنے چاہیے، مشتبہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن سے کوئی برا پہلو نکلتا ہو۔ تو بات کو توجہ سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سوال و جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن رکھیں۔ یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس بارے میں سوال پہ سوال ضرور کرتے ہیں
لیکن ہمارا ذہن یہ نہیں ہوتا کہ ہم نصیحت حاصل کریں اس سے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھلائی دے کر حسد و جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ کس جلن کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتے تھے. ان کو جلن تھی نا. کیا جلن تھی؟ ہمارے میں سے نبی نہیں آیا، کیونکہ ان کو اپنے ایک وہ تھا، تکبر تھا اس بات کا کہ ہم میں سارے نبی آئے ہیں، ہماری کتابیں ہم میں آئی ساری اللہ تعالیٰ کی، تو ہم بلند مرتبہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انعامات بھی بہت زیادہ کیے ہیں. تو جب کوئی چیز انسان بہت زیادہ انعامات کسی کو دیتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ تکبر آتا ہے، جلن آتی ہے، حسد آ جاتا ہے. تو جب آخری نبی ان میں سے نہیں آیا تو اسی جلن اور حسد میں وہ مبتلا ہو گئے. تو یہ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس فیصلے کی وجہ سے ایک بندے کو پہنچ سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا فضل اپنی رحمت کر دے. جب اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تو انہوں نے اس رحمت کو محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنا تکبر کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ رحمت چھین کے ہم لوگوں کو دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے والے کی عزت اور عظمت کا بھی یہ جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. یعنی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ عزت اور عظمت بھی رکھنی چاہیے، یعنی جو آپ کو تعلیمات دے رہا ہے اس کے بارے میں عزت بھی رکھنی چاہیے اور اس کی عظمت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں کافروں سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سننے اور ماننے کا انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 105 ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی رب العزت نے یہودیوں اور مشرکوں کی دشمنی سے یہاں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر یعنی وحی نازل ہو. وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اہل کتاب مشرکوں کی اس خواہش کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد نبوت ہے، تو نبوت بہت بڑی نعمت ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رحمت سے مراد نبوت ہے. تفسیر المنیر کی روایت ہے یہ. میں یہ شاؤ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا کا سے مراد ہے کہ علم دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شعور دلایا کہ اس نے اس پہ احسان کیا، اس میں رسول بھیجا، کتاب نازل کی تاکہ وہ انہیں پاک کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں وہ سب کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اسلام لانے کی توفیق دی جو بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا کی جو اس کا عظیم احسان ہے. مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہی یہودی حسد میں مبتلا ہوئے، کیونکہ دولت ایمان کی وجہ سے مسلمان برتر ہو گئے. آیت نمبر 106 ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ تورات کے احکام قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوں گے. اسی اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے انجیل کا کتاب الہی ہونا تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کو تورات کے بعض احکام کا منسوخ ہو جانا تسلیم کرنا پڑتا. اب جب کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں یعنی بعض آیتوں سے منسوخ ہوئیں تو یہود لوگ مسلمانوں سے طرح طرح کی حجتیں اس باب میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کلام الہی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت
او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں ہم اسے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. یعنی شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ننسخ. ننسخ کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ مکلفین کو کسی ایک شرعی حکم سے دوسرے شرعی حکم کی طرف منتقل کرنا. مکلفین کون ہیں؟ جو جواب دے. یعنی جیسے ہم پر نماز پڑھنا فرض بنا دی گئی تو ہم کیا ہے؟ نماز کے مکلف ہیں. یعنی ہم پر جو حکم صادر ہوتا ہے جو شرعی احکامات ہیں ہم اس کے مکلف ہیں. جب مکلفین کو ایک شرعی حکم دیا جاتا ہے بعض کا وہ شرعی حکم جو ہے منسوخ کر کے دوسرا شرعی حکم اس پر نافذ کر دیا جاتا ہے. تو اس شرعی حکم کو یکسر ساقط قرار دے دینا. یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نسخ جو ہے جائز نہیں ہے، حالانکہ نسخ اس کے ہاں تورات میں بھی موجود ہے. اس کا نسخ کو نہ ماننا کفر اور محض خواہش نفس کی پیروی ہے. یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے. تو جس آیت کو بھی ہم لوگوں کے دلوں سے لے جاتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں ہم اسے بھلا دیتے ہیں. سے مراد ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی اس آیت کو مٹا دیتے ہیں. ناتی بخیر منہا، تو ہم اسے بہتر لے آتے ہیں، اس کی جگہ اسے بہتر لاتے ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. او مثلیہا، یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. تو احکام الہی جو ہے منسوخ ہونے کی 3 صورتیں ہیں. نسخ 3 قسم کا ہوتا ہے. نسخ کا حکم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دینا. یہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی قرآن مجید میں موجود ہیں. مثلا بیوہ عورت کی عدت پہلے 1 سال تھی، پھر بعد میں کتنی رکھی گئی؟ 4 ماہ 10 دن ہو گئی. قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کون سا ہوا؟ کعبۃ اللہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم تھا، پھر منسوخ ہو گیا. تو تنسیخ تلاوت یعنی احکامات جن کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی حکم باقی رکھا گیا. شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں اس کی تعداد 5 بتائی ہے. ماں ننسخ میں نسخ کی دوسری قسم بتائی گئی ہے. انسیہا، ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، یعنی اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیے گئے، یعنی وہ تیسری قسم ہے. یہ تو پہلی شریعتوں کے احکامات بھی منسوخ ہوتے رہے ہیں. مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن ان کا نکاح جائز تھا پہلے، بعد میں اسے کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی. 2 بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور اس کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اسے حرام قرار دیا گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ بچڑا پوجنے میں شامل تھے وہ سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. تو نسخ کو تسلیم نہ کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا ہم میں سے سب سے بہتر قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ میں قضا یعنی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے باوجود ہم ابی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم نے جو آیت بھی منسوخ کی یا اسے بلایا تو پھر اس سے اچھی آیت لائی. یہ بخاری کی 4481 نمبر حدیث ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر اور عناد کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممنوع نہیں تھی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر سے جو ہے یعنی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا تم جانتے کہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس سے یہ توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے نازل کر دے گا، اور جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے نا ہر چیز پر. آیت نمبر 107 ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کا بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے، تو کیا تمہارے لیے قانون بدلنے کا اختیار اس کو نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، تمہارے اندر تصرف کرتا ہے، جیسے اس کی تقدیری فیصلوں سے اعراض نہیں کر سکتے، ایسے شرعی احکامات سے بھی اعراض کرنا درست نہیں ہے۔ جس رب کا قانون آسمان و زمین پر چلتا ہے، اسی رب کا قانون انسان کے لیے آیا ہے، تو خوب اچھی طرح سے جان لو کہ وہ حکم دینے اور بدلنے والا ہے، یعنی وہ بدل بھی سکتا ہے اور حکم دے بھی سکتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ پہ اعتماد رکھو، یہودیوں کے پراپوگنڈے سے متاثر نہ ہو، وہی تمہارا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے، وہ نفع کے حصول میں مددگار ہے، نقصان کو دور کرنے میں مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 108 ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی دیکھیں کثرت سوال بھی جو ہے گمراہی کا باعث بنتی ہے، اتنے زیادہ سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی خواہش بہت فطری ہے، اس لیے کہ رسول ہی وہ ہستی ہے جسے الجھنوں کا حل مانگا جاتا ہے، رسول ہی وہ ہستی ہے جسے انسانوں کو درست طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط، لہٰذا مسلمان سوال کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان یہودیوں کے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر بھی سوال کرتے تھے۔ مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات سے روکا گیا، اس لیے کہ غیر ضروری سوالات سے کفر کا اندیشہ بھی پھیل سکتا تھا۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ایسے سوالات کی معاونت ہے جن کا مقصد محض اعتراض کرنا، دین میں شدت پیدا کرنا ہو۔ اگر سوال کرنے کی یہ خواہش فطری ہے تو رسول سے سوال کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودیوں کی طرح سرکشی سے سوال نہ کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اسلام کی دعوت دی تھی تو سوال پہ سوال کیے تھے، یعنی وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جیسے گائے کے بچڑے کا بھی آپ نے کہ ایک گائے لاتے کوئی بھی، اس کو ذبح کرتے اور وہ کام پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے اتنے سوال کیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرنی۔ تو غیر ضروری سوال نہ کرو کیونکہ اس میں کفر کا بھی اندیشہ نکلتا ہے۔ تیسرا، کثرت سے سوال نہ کرو، یعنی سوال کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ یعنی اس وقت وحی کا دور تھا، تو جب کثرت سوال ہوتے تھے تو پھر وہ جو ہے ہاں جی بخاری کی 7299 نمبر حدیث ہے، سوال کرنا علم کی ضرورت ہے مگر لا یعنی سوالات اور مطالبات علم کے لیے نہیں کیے جاتے، اس لیے نزول وحی کے دور میں سوالات کرنے سے روکا گیا تھا۔ لیکن یہ جو ہے آج کل بھی اسی طرح ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کثرت سوال کرے گا۔ کثرت سوال کیوں کرے گا؟ تاکہ ہم اسلام میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کر لیں۔ یعنی یہاں وہ اتنے زیادہ سوالات کرے گا کہ اب پڑھانے والا وہ جو ہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ اتنے زیادہ سوالات کہاں سے آ گئے ہیں۔ یعنی اتنے زیادہ جو سوالات ہیں وہ انسان کو گمراہ کرنے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ سوالوں کی کثرت کی وجہ سے انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ایمان کی روش انکار کی روش سے بدل جاتی ہے۔ نزول قرآن کے دور میں سوال کرنے کی وجہ سے ایسی باتوں کا امکان تھا جو ظاہر ہونے پر بری لگتی، سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو سکتی ہے۔
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کہ کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے، یعنی ایمان کو کفر سے بدلنے سے مراد کہ اگر ایمانی طریقہ کار سے ہٹو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے تو ایمان کے بدلے کفر لے لے گا اور سیدھا راستہ گم کر دو گے۔ فقط ضل سواء السبیل، تو یقین وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کفر سے بدلنے کا انجام کیا بتایا کہ ایمان کو کفر سے بدلنے کا انجام گمراہی ہے، جس طرح بنی اسرائیل جو ہے گمراہی تک پہنچ گئے۔ آیت نمبر 109 ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی حسد کی وضاحت ادھر فرمائی ہے کہ وہ چاہتے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اس کے لیے انہوں نے جال بچھایا، لیکن ان کا فریب خود ہی ان پر الٹ گیا۔ جیسے کہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَالْكُفْرُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، ان پر جو ایمان لائے تم اس کو شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئے۔ یہ سورہ آل عمران کی 72 نمبر آیت ہے۔ یعنی اس میں ایسے کیوں کرنے کو کہا گیا ان کو؟ کیونکہ پورا عرب جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی ہے، آخری نبی کی نشانیاں ان لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، چونکہ وہ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ ایمان لاتے کہ نہیں لاتے، لیکن پورا عرب ایمان بھی لا رہا تھا۔ اب انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ کیوں نہ صبح کے ٹائم ایمان لے کر آتے ہیں، شام کے آخری وقت میں کیا کریں گے، انکار کر دیں گے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ وہ نشانیاں ان کو نہ صحیح نظر نہیں آئی اس میں۔ حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، یعنی اصل یہ کرتے کیوں تھے، یہ حسد بہت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے نفس کے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہے کہ دوسرے لوگ بھلائی سے محروم ہو جائیں۔ اہل کتاب کو یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں، حق پرستوں کی بڑی جماعت بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، وہ پیغمبری کو اپنا حق سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر مبعوث کیا تو یہودی اسی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں 120 نمبر آیت میں کہا گیا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق اس کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور رسول کو وہ جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیوں انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے کہ کسی طرح تمہیں ان کے ایمان کے بعد کافر بنا دے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود کی برائیوں کے مقابلے میں عفو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اہل ایمان نے ان میں سے کچھ مستحقین کو قتل کیا، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ ملک بدر کر ڈالے۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اسے مراد کہ اسلام و کفر کی اس جنگ کا خود ہی کوئی فیصلہ ہو جائے۔ یہود کے حق میں حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے وقت مقررہ پر نازل ہوا، جس سے مدینہ کے گرد و نواح کے سبب یہود برباد ہو گئے، کیونکہ کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ مدینہ کے انواع میں سے نکال ہی دیے گئے، حالانکہ ان کا عروج تھا مدینہ میں۔ تو نئے اسلام لانے والوں سے وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اپنا آبائی مذہب چھوڑنا ہی ہے تو یہودیت اور عیسائیت اختیار کر لو، کیونکہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے جو ہمیشہ سے نبیوں اور بزرگوں کی جماعت ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا معاف کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہو۔ اسلام مسلمان کو حسد اور سازشوں کے مقابلے میں عفو درگزر کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عفو درگزر، اس سے خلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑے بڑے سنگین اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ تو عفو درگزر انسان کو اس سے بچاتا ہے کہ مشتعل ہو کر منفی جو کارروائیاں کرنے لگیں۔ تو نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ اسے باہمی خیر خواہی اور اتحاد کی فضا پیدا کرتی ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے یہ خصوصیات سے جو ہے نکالا جاتا ہے، یعنی یہ حسد اور بغض سے ان چیزوں سے نکالا گیا۔ ایک کون سی ہے؟ عفو درگزر، اس کے ساتھ انسان نکل سکتا ہے اس جرم سے۔ دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش یہودیوں کی قید، قتل و غارت گری اور جلا وطنی سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا۔ حالانکہ یہودی کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا، اور یہ جلا وطنی، قتل، یہ تو ناممکن چیزیں تھیں ان کے لیے۔ تو یہود نے مخالفت کی وجہ سے عام لوگوں میں شبہات پھیلائے۔ مسلمانوں کو شبہات سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے کیا نصیحتیں کی گئی؟ یعنی ایک تو ان سے کہا گیا کہ صاف الفاظ میں گفتگو کی جائے، دوسرا ایسے الفاظ نہ بولے جائے جن سے کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو، تیسرا جو بات کہی جائے اسے غور سے سنا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، چوتھا سوال و جواب کی بجائے نصیحت کا مزاج اپنانا چاہیے، پانچواں حسد و جلن میں مبتلا نہ ہو، چھٹا اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 110 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو بھلائی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان آیات میں تین چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک کون سی ہے؟ نماز قائم کرو، دوسرا زکوٰۃ، اور تقدیم خیر کی بھی تیسری بات ہے۔ تو نماز سے روح کی جلا ہوتی ہے، یعنی قلب سے جو حسد بغض وغیرہ نکل جاتی ہے، برے خیالات اٹھ جاتے ہیں، سب خدا کے حضور میں بلا امتیاز جھک جاتے ہیں، اس لیے حسد و بغض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو زکوٰۃ سے محتاج اور غنی رشتہ محبت میں وہ جو ہے بن جاتا ہے، یعنی اخوت کا رشتہ ان سے قائم ہو جاتا ہے، اور تقدیم خیر سے عام تعاون باہمی جو ہے آپس میں آمادہ ہوتے ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ہونے کے بعد کسی قوم میں حسد و بغض کی مہلک وبا نہیں رہتی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو انسان نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور خیر خواہی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں محبت کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے اور امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ جب سیدنا صہیب رضی اللہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ اے صہیب، جب تو یہاں آیا تھا تو نہایت مفلس و فقیر تھا، یہاں تیرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا، اب تو چاہتا ہے کہ تو مال لے کر یہاں سے چلا جائے، ہم تجھ کو ہرگز جانے نہ دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ سب مال تم کو دے دوں تب بھی تم مجھے جانے دو گے؟ قریش نے کہا کہ ہاں تب جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ نے کہا کہ بس تو سب مال میں نے تم کو دیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے بڑا نفع کا سودا کیا۔ تو غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پہلان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ رضی اللہ نے یہ سب صدقہ کر دی۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پہلان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک پہنچی۔ یا رحیق المختوم کی روایت ہے۔ تو مسلمان کی جہود کی شر انگیزیوں کے مقابلے میں کیا نصیحت کی گئی کہ جہود سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا گیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اس بات کا یقین رکھا جائے کہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے کہ جو بھلائی وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کو پائے گا، تو اس کے دل میں نیک کام کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تمہارا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کام کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 111 ہے وَقَالُوا لَن يُدْخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دعووں کا ذکر کیا کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ یہودی اور عیسائی نہ ہو۔ ان دعووں کے پیچھے کوئی عقلی دلیل یا ثبوت موجود نہیں ہے کہ اکیلے یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ دل کا مانیوں یعنی ان کی تمنائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو پیدا کرتا اس غلط فہمی کہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہی مقرر ہے، تو اس کو ختم کیا ہے، اس پر چوٹ لگائی ہے اس دعوے پر۔ تو یہاں دین اسلام کے کن دو بنیادی درجات کا ذکر کیا گیا، اسلام اور احسان۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا وہ نیکی کرنے والا ہے۔ اس سے مراد کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا وہ ہوا محسن، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیا۔ تو محسن سے مراد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ اسلام میں اچھا محسن ہونا یہ کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ وہ ہر دوسری چیز کی اہمیت دل سے نکل جائے۔ مثلا ایک تو کسی خاص گروہ سے تعلق کا تعصب اور ذاتی وفاداریاں، دنیا کی مصلحتیں۔ اسلام میں اچھا وہ ہے جو ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے، اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والوں، احسان کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والے ہیں۔ محسنین کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ احسان کی کیا ڈیفینیشن بتائی گئی تھی؟ یعنی میں نے احسان کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بڑی جنت ہوگی۔ تو اعمال کی قبولیت کی بنیادی اصول ہے وہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اگر یہ دو اصولوں پر ہمارا کام ہوگا تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں مرغوب چیز حاصل ہوگی اور غم خوف سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اہل جنت جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے یہ غم دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو اسی طرح جنت میں داخل کرے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں جنت میں داخل ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔